میرا دل بدل پیاس، حبس، تپش بہت تھوڑی ہے، بہت معمولی ہے. ابھی ہم سبھی چلے جائیں اس سے بھی زیادہ ہے، بہت شدید ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری برداشت سے باہر ہے. ابھی یہ حال میں داخل ہوتے ہوتے یہ آیت میرے ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ تپش رکھتی ہے اور زیادہ اس کے اندر طاقت ہے جلانے پگھلانے کی. اس گرمی سے پریشان بیٹھے ہو، اس گرمی کا کیا حال ہوگا جب سورج سر پہ آ چکا ہوگا. یہ سورج اس وقت میرے اور آپ سے اور اس زمین سے 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اور ہمارے اور سورج کے درمیان بے شمار رکاوٹیں ہیں، نامعلوم، غیر محسوس. ان رکاوٹوں سے یہ حرارت چھن چھن کے آتی ہے، اور جب وہ آ کر ہمارے اوپر پڑتی ہے تو اس کے اگر 20 کروڑ حصے کیے جائیں تو صرف ایک حصہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، باقی سارے ہوا میں ختم ہو رہے ہیں، تحلیل ہو رہے ہیں. صرف ایک حصہ. 20 کروڑ سورج کی آگ، سورج کی حرارت کے حصے کیے جائیں 20 کروڑ، ایک حصہ مسجد کی چھت پہ پڑ رہا ہے. چھت گرم ہو کر، دیواریں گرم ہو کر ہمارا حلیہ خراب کیے ہوئے ہیں، باقی سارا فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے. یہ سورج اگر آدھے فاصلے پر آ جائے، 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو ساری زمین بمے ہمالیہ پہاڑ کے اور 7 سمندروں کے اور ہمارے گھروں اور ہماری ذات کے، ساری زمین ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، بخارات بن جائے گی. پانی نہیں، پہاڑ بھی، ہمالیہ بھی، قراقرم بھی، کاکیشیا بھی، کیٹو بھی، یہ جتنے لمبے چوڑے پہاڑی سلسلے ہیں یہ پہاڑ تحلیل ہو جائیں. انسان تو گوشت کا بنا ہوا ہے، اس کا کیا حال ہوگا. یہ اس سورج کی تپش ہم دنیا میں 60-70 سال میں سے آدھا وقت برداشت کرتے ہیں. آدھا وقت اللہ سردی لے آتا ہے، بہار لے آتا ہے، معتدل موسم لے آتا ہے. یہ سورج میدان حشر جب اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا تو اس کا نقشہ یوں اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے، یوم نسیر الجبال، جب ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو دیکھے گا کہ زمین ایک کھلا میدان ہوگی، قاعًا صفصفا، سیدھا صاف، لا ترى فيها عوج، اس میں کوئی کھڈا نہیں ہوگا، ولا امتا، اس میں کوئی ٹیلا نہیں ہوگا. یہ جو نشیب و فراز ہے زمین کا، یہ بھی حرارت کو توڑتا ہے، تو اس دن زمین چٹیل میدان ہوگی. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور میں تم سب کو اکٹھا کر لوں گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایک بھی پیچھے نہیں بچے گا. کیسے جمع کرے گا اللہ تعالیٰ میں؟ إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، آج کے دن زمین آسمان میں جو بھی ہے وہ تابع ہو کر غلام بن کے اللہ کے دربار میں آئے گا. لقد احصاہم، سب کا اللہ تعالیٰ نے گھیرا، سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا. وعدہم عدا، سب کو گنا ہوا ہوگا، صرف ہمیں نہیں، جانور بھی گنے ہوئے ہوں گے، پرندے، فاختائیں، کبوتر، مور، کوے، بلبل، چڑیا، شیر، ہاتھی، چیتے، انسان، جنات، فرشتے کا سب میں نے گنے ہوئے ہیں. ایک ایک دانہ گن گن کے تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور تم آؤ گے اکیلے اکیلے.
اور اس وقت میں جب ہم اس ساری دھرتی کو جمع کریں گے تو اس وقت صورتحال ایسی ہوگی کہ تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹیں گی، خشعت الاصوات، آوازیں گم ہو جائیں گی، فلا تسمع الا ہمسا، سوائے قدموں کی چاپ کے کچھ سنائی نہیں دے گا، خاشعتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، خاشعتاً عاملۃ ناصبہ، پریشان ویران تھکے ہوئے چہرے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیوی خاوند سے، میاں بیوی سے، بہن بہن سے، یہ رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، ہر کوئی فرار ہوگا، بھاگے گا، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ حشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا، تم سب قطار بنا کے کھڑے کیے جاؤ گے، لقد جئتمونا، آج تم ہمارے پاس آئے کہ نہیں آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، اسی دن کا انکار کرتے تھے نا تم، اسی دن کا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آ جو تیری پٹاری میں ہے، کیا ہے، لا، دکھا، کہاں ہے تیرا اللہ، کہاں ہے عذاب، کہاں ہے آخرت، کہاں ہے جنت اور دوزخ، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن آ گیا نا جس کا تیرے رب نے سچا وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ خود بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ بھی آ گئی، ازلفت الجنت للمتقین، اور جنت بھی آ گئی، اور انسان اپنے اپنے کیے میں مبتلا ہو کر گرفتار ہو گیا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی اپنے کیے میں گروی رکھا گیا، رہن رکھا گیا، اپنی اپنی پڑ گئی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کو آج اپنی اپنی پڑ گئی۔ یہ جو اس خوفناک دن ہے، اس میں یہ سورج جو ابھی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، یہ 4.5 کروڑ میل پر آ جائے تو ہم پگھل جائیں، یہ سورج اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل۔ اس سے تو جو شعلے نکلتے ہیں وہ کئی لاکھ کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں، تو جب یہ 1 میل کے فاصلے پر آئے گا اور موت بھی مر چکی ہوگی، اور نہ گلستان کالونی کی مسجد کی چھت ہے، نہ کالونی کے گھر کی چھت ہے، نہ سایہ دار درخت ہے، نہ پینے کو ٹھنڈا یا کڑوا یا نمکین یا گرم پانی ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے، اس زمین پہ نہیں چل سکتے، وہ تانبے جیسی تپتی ہوئی زمین پہ قدم رکھنا، کس کا جگر ہے کہ اس دن اپنے ننگے قدموں کے ساتھ کھڑا ہو سکے، ننگے سر کھڑا ہو سکے، ننگے بدن کھڑا ہو سکے۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں نا، اس سے بھی ایک حبس پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی گرمی بڑھ رہی ہے، لیکن آپ کھلے بیٹھے ہیں، میدان حشر میں اللہ اس طرح کھڑا کرے گا کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ یوں پھنس جائے گا، اور ایسا پھنسے گا کہ وہ اگر اپنا پاؤں تھوڑا سا بھی آگے کرنا چاہے نہیں کر سکے، پیچھے کرنا چاہے نہیں کر سکے گا، یوں پہلو بدلنا چاہے نہیں کر سکے گا۔ اس طرح ہم ایک ٹانگ پہ زور دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری کو آزاد کرتے ہیں، پھر اس پہ زور دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، اتنی گنجائش بھی نہیں ہوگی تو کوئی تھوڑا سا یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے، اس طرح ان کو پھنسا کے کھڑا کیا جائے گا، اور ہر انسان کے جسم سے ایسا بدبودار پسینہ نکلے گا کہ ایک مردار جو گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس سے جو بدبو آتی ہے اس سے زیادہ ہر آدمی کا پسینہ بدبودار ہوگا، اور یہ دن ہے 50,000 سال کا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ سن لو کان کھول کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ دن 50,000 برس کا ہے، فاصبر صبرا جمیلا، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ذرا انتظار کرو، صبر کرو، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا،
یہ سمجھتے ہیں بڑا دور ہے، انہیں بتاؤ بہت قریب ہے، وہ آ چکا ہے ازفت الازفہ۔ یہ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور سورج میں سے حرارت کتنی نکل رہی اب اس وقت، جبکہ یہ 50 کروڑ میل دور ہے، 1 سیکنڈ میں سورج جو آگ نکالتا ہے 50 کروڑ ہائیڈروجن بم اکٹھے پھینکے جائیں، 50 کروڑ ہائیڈروجن بم اکٹھے پھینکے جائیں، اس سے جتنی حرارت نکلتی ہے سورج 1 سیکنڈ میں اتنی حرارت مسلسل پھینک رہا ہے۔ اب یہ ان انسانوں کے اوپر آئے گی۔ ایک چھوٹا سا ایٹم بم ہیروشیما ناگاساکی پہ گرا تھا، لاکھوں انسان ایک پل میں جل کے راکھ ہو گئے تھے، اور 50 کروڑ ہائیڈروجن بم کی حرارت جو سورج پھینک رہا ہو یہ سر پہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ جلنے بھی نہ دے تو ان انسانوں کی گرمی اور پریشانی کا کیا حال ہوگا۔ بھائیو، ہم نے کرتا بھی پہنا ہوا ہے، ٹھنڈے فرش پر بیٹھے، چھت ہے بڑی مضبوط، دیواریں ہیں، اس سے جو آگ آ رہی ہے اس نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ آگ جو سر پہ آ کے دہک رہی ہوگی، وہ زمین جو خود آگ بن چکی ہوگی، سایہ روٹ چکا ہوگا، پانی کی بوند کو ترسیں گے، ہواؤں کے رخ بدل چکے ہوں گے، ساکن ہوں گی، متحرک نہیں ہوں گی۔ 50,000 برس کی گرمی سے بچنے کا سامان ہم نے کتنا تیار کیا ہے، اور اس کے لیے کتنی ہماری محنت اور کوشش ہے، اور اس کے لیے کتنا رونا اور پریشانی ہے۔ گرمی کے لیے ہر آدمی نے پنکھے لگائے، کولر لگائے، ایئر کنڈیشن لگائے، اپنی اپنی بساط کے مطابق۔ پہلے بادشاہوں جب بجلی نہیں تھی تو وہ دیوار کھوکھلی بناتے تھے، دیوار کھوکھلی، اس کے اندر برف بھری جاتی تھی بادشاہوں کے لیے، اس کے اندر برف ہوتی تھی، برادہ ہوتا تھا، برف ہوتی تھی، تو اس سے وہ کمرے بادشاہوں کے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ آج تو غنی اور فقیر برابر ہیں، اس گرمی سے اس گرمی کا احساس کریں بھائیوں کہ وہ کس قدر خوفناک گرمی ہوگی جس سے کوئی نہیں نکل سکتا سوائے اللہ کی مدد کی۔ اور ان کا یہ حال ہو جائے گا کہ اپنے پسینے میں وہ غوطے کھائیں گے، غرق ہوں گے، پریشان ہو کر کہیں گے دوزخ میں ڈال دے پر اس عذاب سے بچا لے۔ وہ دوزخ کا عذاب اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگا، لامحدود درجے زیادہ ہوگا۔ وہ اس میں پریشان ہوں گے کہ یہاں سے بچاؤ چاہے آگ میں ڈالو۔ لیکن اس دن میرے بھائیو چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی وقت جبکہ شدید گرمی ہوگی، اب یہاں کتنی گرمی، مری میں ٹھنڈی ہوا چل رہی، کالام میں برف پڑی ہوئی، ابھی بھی برف پڑی ہوئی، پچھلے مہینے ہماری جماعت ناران گئی، وہاں ابھی بھی برف پڑی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی میدان محشر میں ایک طرف اپنے عرش کے سائے کا انتظام کرے گا، اس کے نیچے حسب درجات ممبر بھی، کرسیاں بھی، ٹیلے بھی، اور ہر ایک کے حسب مراتب مناسب جگہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے کہ ان کو میرے عرش کے نیچے جگہ دی جائے۔ وہ اس دن سکون میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، باقی ہر انسان اس خوفناک آگ اور اس گرمی کا شکار ہوگا۔ یہ ہاتھ میں رومال بھی نہیں ہوگا بھی چلو اسی سے تھوڑی ہوا لے لی جائے، یہ کرتے سے ایسے ایسے ہم بیٹھے کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس سے بھی کوئی جان بچ جائے۔ تو بھائیو، اس دن کی پریشانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دنیا کی پریشانیاں تو بڑی مختصر ہیں تو بھی مر جائیں گے، نہیں ہیں تو بھی مر جائیں گے۔ ہمیں عروج ہے یا زوال ہے، موت سب کے لیے طے ہے۔ مہنگائی ہے یا سستی ہیں چیزیں، موت ہر ایک کے لیے طے ہے۔ عزت ہے یا ذلت ہے، گاڑی آگے ہی سڑک رہی ہے۔ جب وقت تھم جائے گا اور گھڑی کو روک دیا جائے گا اور وقت کا سوئچ نکال دیا جائے گا تو اب مصیبت بھی تھم جائے گی اور راحت بھی تھم جائے گی۔ مصیبت گزرتی ہے، وقت جو گزر رہا ہے تیز دھار
پانی کی طرح، تو ساتھ مصیبت کو بھی لے جاتا ہے، خوشی کو بھی لے جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ وقت کے دھارے کو روک دے گا، گھڑی کو بند کر دے گا، سوئچ کو آف کر دے گا، اب اگر مصیبت آئی ہے تو رک گئی، راحت آئی ہے تو رک گئی، غم آیا تو رک گیا، خوشی آئی تو رک گئی، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم دنیا کے مسائل سے بھی نہیں لڑ سکتے، ہم کمزور ہیں، ہماری تو کوئی اوقات نہیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، وہ دعا کر رہے تھے اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے، تو آپ نے حضرت علی کو ڈانٹ دیا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، تجھ میں ہمت ہے مصیبت سہنے کی؟ حضرت علی سے کہہ رہے جو صبر کا پہاڑ ساری زندگی جنہوں نے صبر سے ہی کاٹی اور ہر قدم پہ بے وفائی دیکھی اور ہر قدم پہ صبر کے ساتھ چلے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہمت ہے صبر کر جائے گا؟ مانگ اللہ سے آتنی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنی عذاب النار، یہ دعا مانگ اللہ تعالیٰ سے۔ تو بھائی ہم تو دنیا کے مسئلے پہ حل کرنے کے نمٹنے کے نہیں، آخرت تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے حل کے لیے ہمیں اپنا مبارک دین عطا فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی عطا فرمائی ہے۔ یا ابا سفیان، آپ نے ارشاد فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مان لو، دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس وقت ساری امت مسائل کا شکار ہے، کوئی پاکستان نہیں، جہاں بھی مسلم امت موجود ہے مسائل کا شکار ہے۔ اچھا، کوئی اگر بڑا مطمئن ہے تو بھی بڑے مسائل کا شکار ہے کہ آخرت سے غافل، جو آخرت کا غافل ہے یہ تو بہت بڑے مسئلے کا شکار۔ آخرت کا ویسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اوحیت الی الدنیا، جبریل آئے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے دنیا کو کہہ دیا ہے، کیا کہہ دیا ہے؟ ان تمرری وتکدری وتضیقی وتشددی علی اولیائی، اے دنیا میرے دوستوں کے لیے کڑوی ہو جا، تنگ ہو جا، سخت ہو جا، اور میرے دوستوں کے لیے تو پریشان ہو جا، بکھر جا، میرے دوستوں کے لیے بکھر جا، تنگ ہو جا، سخت ہو جا۔ کیوں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کیا چکر کا کہ یحب لقائی، تاکہ ان کا دنیا میں دل نہ لگے، میری ملاقات کا شوق رکھیں۔ اور کیا کر؟ وتسہلی وتوسعی وتصفی وتزینی لأعدائی، اور اے دنیا میرے دشمنوں کے لیے صاف ہو جا، ستھری ہو جا، خوبصورت ہو جا، میک اپ کر لے، سج دھج جا۔ وہ کس لیے؟ دشمنوں کے لیے۔ یہ کیوں؟ کہ یکرہ لقائی، تاکہ انہیں میری ملاقات کا شوق ہی نہ رہے۔ فإنی جعلت الدنیا سجنا لأولیائی وجنتا لأعدائی، میں نے دنیا اپنے دوستوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور اپنے دشمن کے لیے میں نے اسے جنت بنایا ہے۔ انہیں موت تک مزے کرنے دو، تمہارے ساری راحتیں مزے آگے کے دن کے لیے میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے۔ تو میرے بھائیو، آخرت کا مسئلہ تو دنیا سے بھی زیادہ شدید اور اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ یہ وقتی ہے، عارضی ہے، ظالم کا ظلم عارضی ہے، بخیل کا بخل عارضی ہے، بیماری کا درد وقتی ہے، فقر کی پریشانیاں وقتی ہیں، ذلت کی پستیاں وقتی ہیں، عزت کی چوٹیاں چند دن کا کھیل ہے، مال و ملک چند دن کا عیش و آرام ہے، یہاں کی لذت اور راحت چند دن کے لیے ہے، موت دونوں کو برابر کرے گی اور پھر آخرت عمل کے لحاظ سے ایک کو اونچا کر دے گی، ایک کو نیچا کر دے گی۔ تو اصل مسئلہ تو انسانوں کا موت کے بعد شروع ہونے والا ہے کہ یہ قبر کی خوفناک تپش سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں آپ کو اپنے علاقے کا واقعہ سنا تو مجھے ابھی یاد ہے،
ہمارے امیر تھے قاضی مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں چنو، وہ مجھے بتانے لگے کہ میں کوٹ سجان سنگھ سے بس پہ چڑھا، میاں چنو آ رہا، ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھا، بڑا لہیم شیم، اس کی ٹانگ ران یہاں سے کٹی ہوئی تھی۔ تو میں نے باتوں میں پوچھا کہ تمہاری یہ پیدائشی ہے یا بعد میں کٹی؟ انہوں نے کہا بعد میں کٹی۔ میں نے کہا کیسے کٹی؟ انہوں نے کہا میں مزدوری کرنے میاں چنو آتا تھا اپنے گاؤں سے، کبھی کچے کو کبھی میاں چنو، راستے میں قبرستان پڑتا تھا، کبھی باہر سے آتا، کبھی قبرستان کے اندر سے آر پار ہو جاتا۔ ایک دن میں آ رہا تھا قبرستان سے تو ایک قبر کے پاس سے گزرا تو سوراخ تھا، تو مجھے تجسس ہوا، میں دیکھنے لگا کہ اندر کیا ہے۔ کیا دیکھا؟ بہت بڑا سانپ میت کے سینے پر چڑھا ہوا تھا اور اس کو ڈنگ مار رہا تھا۔ میں یوں سمجھا کہ یہ کوئی باہر سے سانپ اندر گھس گیا ہے، تو میں نے ایک وہاں سے لکڑی اٹھائی، قبرستان میں جنگل ہوتا تھا، تو میں نے اوپر سے اس کو یوں لکڑی ماری، میں نے اس کو لکڑی ماری تو ایک پھنکار کے ساتھ اوپر اٹھا، خوفناک آواز کے ساتھ۔ تو میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں وہاں سے بھاگا، لکڑی چھوڑی اور بھاگا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سام میرے پیچھے آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا یہ تو مجھے لیتا ہے، تو سامنے کھیت تھا جس کو پانی لگا ہوا تھا، تو میں اس میں گھس گیا کہ پانی میں تو اس کی رفتار تیز نہیں ہوگی۔ تو دوڑتا میں کھیت کے اگلے کنارے پر ایک پاؤں باہر رکھا، ایک پاؤں اندر تھا، اتنے میں سانپ اس کنارے پر آ گیا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ میں نکل رہا ہوں تو اس نے پانی میں پھونک ماری، تو اس کا پھونک کا مارنا تھا کہ میرے پاؤں میں آگ داخل ہوگی، یوں لگا جیسے میرے اندر کسی نے آگ لگا دی، اور میں گر گیا وہاں، اور چیخ و پکار میری شروع ہوئی۔ تو میری ہائے ہائے سن کر لوگ دائیں بائیں سے اکٹھے ہوئے، مجھے اٹھا کے لے گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا کیس نہیں، نشتر لے گئے، نشتر لے گئے۔ ان کو کوئی خوفناک قسم کا زہر اس کے اندر پھیلا ہے، اگر ٹانگ نہ کاٹے گئی تو یہ سارے جسم کو ایک پل میں ختم کر دے گا۔ تو انہوں نے فوراً میری ٹانگ کاٹی اور میری جان بچی۔ یہ سانپ نے پھونک ماری پانی میں، پانی پورے ایکڑ کا، اس میں سے جو زہر منتقل ہوا اس کی ٹانگ میں، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ جس کی چھاتی پہ چڑھ کر اسے ڈس رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ یہ اللہ کی قسم میرے بھائیوں ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے جی میں تو آیا تمہیں عذاب قبر دکھا دوں میں، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردے دفن کرنے چھوڑ دو گے، اس لیے میں نے نہیں دکھایا، ورنہ میں تمہیں عذاب قبر دکھا دیتا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا میں نے قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ اور ہمارے استاد تھے بخاری شریف کے مولانا عبداللہ صاحب، ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کو دفن کرنے لگے ان کے والد کے ساتھ، مفتی فقیر اللہ صاحب ساتھ دفن کر۔ تو جب ان کی لحد کھودنے لگے تو ان کے باپ کی قبر میں سوراخ ہو، اس میں سے جو خوشبو نکلی ہے سارے قبرستان میں ایک دم لگا جیسے کوئی باد نسیم اپنے اندر لاکھوں گلاب لے کے آ کر وہ اندر داخل ہو گئی ہو، اس طرح خوشبو اندر سے نکلی۔ یہ زندگیوں کا نظام اللہ تعالیٰ مرتے ہی چلا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر غیب کا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم اللہ کا اس کے رسول کی بات پر بن دیکھے ایمان لائیں، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ مسلم بن عقبہ یا مدینے پہ چڑھائی کی یزید کا سالار، یزید نے لشکر بھیجا تھا مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے، اور پھر 3 دن قتل عام کا حکم دیا تھا۔ اس کا جو امیر تھا وہ تھا مسلم بن عقبہ المر ملعون۔ اس نے مدینہ فتح کیا، 3 دن قتل عام رکھا، بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے، صحابہ کی اولاد اس میں شہید ہوئی۔ اس کو حرہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ کے بیٹے، وہ اس میں شہید ہوئے۔ ان کی باندی نے یہ منت مانی اگر اللہ مجھے مسلم کی پر قابو دے دے تو میں اس کو سولی پہ لٹکاؤں گی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بدبخت جب مدینے سے نکلا مکے پر چڑھائی کرنے، تو جب ذوالحلیفہ پہنچا، جس کو آج ابیار علی کہتے ہیں، جہاں حاجی لوگ مدینے سے آتے ہوئے احرام باندھتے ہیں، یہاں آ کر وہ مر گیا۔ تو 6-7 میل کا سفر ہے،
اس کو دفن کر کے جب یزیدی لشکر آگے دفع ہو گیا تو اس نے مدینے والوں سے کہا میری منت پوری کرواؤ. میں نے منت مانی تھی کہ مجھے اس پر قابو ہوا تو اس کی لاش کو لٹکاؤں گی. تو وہ تو وہاں دفن ہے, چلو میرے ساتھ, اس کی لاش نکالو, سولی پہ لٹکائیں. تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھے. سب پہنچے اور اس کی قبر کو انہوں نے کھودا. جب انہوں نے لحد سے اینٹ ہٹائی تو ساری لحد اس کی انگاروں سے بھری پڑی تھی, سوری لحد, اور فل انگاروں کے ساتھ پیک, اور اس کی لاش اس کے اندر اس طرح جل رہی تھی جیسے لوہا سرخ ہو کے جلتا ہے, لوہا سرخ ہو کے جلتا ہے, ایسے اس کا پورا وجود سرخ بنا ہوا جل رہا تھا. انہوں نے کہا بس بس اب مجھے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میرے اللہ نے میرا بدلہ خود ہی لے لیا. تو بھائیو میں تو خیر کسی بھی جمعے کو نہیں سوچ کے آتا ہوں کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے. مجھے فرصت ہی نہیں ہوتی کہ میں کوئی بیٹھ کے سوچوں کہ میں نے کیا بات کرنی. لیکن یہ آج آتے آتے جو گرمی دیکھی, حال دیکھا, تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ ہم اس گرمی سے اتنے پریشان ہیں. اس گرمی کا بھی تو کوئی تردد اور علاج کرو جو سر پہ چڑھی آ رہی ہے, اور جس کا توڑ سوائے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اور کوئی چیز نہیں ہے. اسی کی زندگی ہے جو وہاں کی ٹھنڈک لائے گی, یہاں میں چین و سکون لائے گی. اس وجعل الذل والصغار علی من خالف امری, آپ نے فرمایا جو میرے طریقوں سے ہٹا وہ ذلیل بھی ہوا, خوار بھی ہوا. 55 سال تو ہو گئے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کر 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 کے آج کس حال پہ ہم پہنچے ہیں, اجتماعی طور پر بھی, انفرادی طور پر. تو بھائیوں میں تو ہر جمعہ کہتا ہوں اتنے سال جھوٹ آزمایا, اب سچ آزما لو. ایک آیا تھا قطر سے شامی ساحر, جادوگر, شعبدہ باز, وہ پتہ نہیں کیا کیا علوم جانتا تھا اور کوئی بڑا ہی فنان قسم کا آدمی تھا. پتہ نہیں کیسے اللہ پاک نے اس کا دل بدلا. وہ 4 مہینے لگانے آیا رائمنڈ. اس نے ہمیں بھی اپنے عجیب و غریب شعبدے دکھائے. ایسی اس کو طاقت تھی, وہ چلتے پنکھے کو یوں دیکھتا تھا پنکھا کھڑا ہو جاتا. اتنا کچھ اس نے سیکھا ہوا تھا شہر میں. بھائی کچھ بھی نہیں کہ وہ پڑھتا, یوں دیکھتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا. اتنا بڑا صندوق پڑا رکھا تھا, اس کو یوں دیکھا صندوق ہوا میں اٹھ گیا, ایسا آدمی. تو ایک دن جمعے کی نماز پڑھ کے ایسے ہی میں بیٹھا تھا تو میرے پاس آ گیا, کہنے لگا ابھی میرا شیطان آ کے میرے پاس بیٹھا رو رہا تھا. کہنے لگا ڈاکٹر راکی, نام اس کا عبد القادر تھا, راکی اس نے اپنا نام رکھ. مجھ سے کہہ رہا تھا ڈاکٹر راکی میں 5 منٹ تم سے غافل ہوا اور تبلیغ والے تمہیں کھینچ کے لے گئے, 30 سال کی دوستی تم نے توڑ کے رکھ دی. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے 30 سال جھوٹ آزمایا ہے, اب مجھے سچی راہ ملی ہے تو کچھ سچ پہ بھی چلنے دے مجھے. تو آگے مجھے کہتا ہے کہ بات تو تیری ٹھیک ہے, سچ ہی میں نجات ہے, پر ابھی جلدی کیا ہے, ابھی تو عمر پڑی ہے, پھر توبہ کر لینا, ابھی کیا جلدی ہے. کہ یہ میرا شیطان مجھے ابھی آ کے پٹی پڑھا رہا تھا. مسخر کر لیتے ہیں نا بہت سی چیزیں وہ. تو بھائی میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 55 سال ہو گئے, ملک کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی, ہماری بھی اپنی اپنی سطح کی عمریں ہو گئی. ہم نے اپنے نفس کو راضی کر کے دیکھ لیا, اپنی مان کے چل کے دیکھا, منزل نہ ملی. ہم طے کر لیں اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی کو اپنا کر چلیں گے تو مسائل تو اللہ نے حل کرنا, باطل اللہ توڑے گا, ظالم کو اللہ ہٹائے گا, چیزوں کو سستا اللہ کرے گا. حکومت کا باپ بھی نہیں سستا کر سکتا چیز. روزانہ تو بیت اللہ پہ فرشتہ اترتا ہے اور چیزوں کے بھاؤ طے کر کے جاتا ہے. یہ کوئی بھاؤ منڈی میں تھوڑا ہی طے ہوتے ہیں, یا کوئی سٹاک مارکیٹ میں تھوڑا ہی طے ہوتے ہیں, یا کوئی یہودی تھوڑا ہی بھاؤ طے کرتے ہیں. چیز کے بھاؤ کا اعلان کر کے جاتا ہے, فلاں چیز اتنی سستی ہوگی, اتنی مہنگی ہوگی. اب یہ مہنگے اور سستے ہونے کا تعلق حکومتوں سے نہیں ہے. حکومتوں, اس لیے میں کہتا ہوں حکومتوں کو گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں, ان کا نقصان نہیں ہوتا, آپ کو نفع کوئی نہیں پہنچتا.
آپ کے عمل خراب ہوتے ہیں، ان کی صحت پہ فرق کو نہیں پڑتا، وہ کام کرو جس سے اللہ تبدیلی لاتا۔ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں اور تجارت میں خیانت شروع کر دیتے ہیں تو اللہ چیزوں کو مہنگا کر دیتا ہے۔ جب زکوٰۃ کا انکار کر دیا جائے اور مال اور تجارت میں خیانت ہونے لگے اور دھوکہ دہی کاروبار بن جائے، فراڈ یہ کاروبار بن جائے، تو اللہ تعالیٰ چیزوں کو مہنگا کر دیتا ہے۔ جب زنا کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ موت کو عام کر دیتا ہے، موت عام ہو جاتی ہے جب زنا کی کثرت ہوتی ہے۔ جب ناپ تول کی کمی دور کریں، زکوٰۃ ادا کرنی شروع کریں، اللہ بارشیں وقت پہ کرے گا، چیزوں کو سستا کرے گا، بجلی کے مہنگے ہونے کا رونا دھونا ختم ہو جائے گا، واپڈا کو کوئی نہیں گالیاں دے گا، پھر صرف اللہ کو راضی کرو، یا اللہ تو مان جا، تو مسئلہ ہم سے بگڑا ہوا ہے، حکومت سے نہیں بگڑا ہوا، ہم سے ہی ہے، ہم برے وہ بھی برے، ہم اچھے ہوں گے وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ مامون رشید سے کسی نے کہا تو کیسا خلیفہ بنا پھرتا ہے، دیکھتا نہیں عمر کیسا خلیفہ تھا، دیکھتا نہیں کیسا اس کا زاہدانہ اس کی چال ڈھال تھی۔ تو مامون رشید بڑا سیانا آدمی تھا، کہنے لگا عمر کے جو تھے نا عوام، وہ تھے ابو ہریرہ، تم پہلے ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جاؤں گا، تم تو رہو بدماش کے بدماش اور مجھے کہو بن جاؤں عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے حکومت سے نکال دو گے، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ پھر میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ابھی ہمارا کیا ذہن بن گیا ہے، میں نے نہیں اپنی غلط روش کو چھوڑنا، حکمرانوں سے کہو عبد القادر جیلانی بن جائیں اور وہ قطب سبحانی بن جائیں، میں تو اسی طرح غلط چلوں گا۔ تو بھائی یہ کیسے ہوگا؟ بازار میں سود چلے، بے پردگی عریانی ہو، فحاشی ہو، جوا ہو، جھوٹ ہو، شراب ہو، زنا فیشن بنتا چلا جائے، بے پردگی کو معاشرت کا حصہ بنا دیا جائے، مسجدیں ویران ہو جائیں، ماں باپ کا احترام اٹھ جائے، ماں باپ کی خدمت ختم ہو جائے، بیویوں کی غلامی شروع ہو جائے، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے جائیں، بھائی بھائی سے بائی کاٹ کر چکا ہو، چند روپوں پر، چند مرلے زمین پر، چند فٹ زمین پر، ایک دکان پر ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا انہیں گوارا نہ رہے، اس طرح خون سفید ہو جائیں، تو بھائی اوپر سے جنید بغدادی کہاں سے آئے گا؟ چھوٹے چور پہ بڑا چور آئے گا، چھوٹے ظالم پہ بڑا ظالم آئے گا، چھوٹے بدماش پہ بڑا بدماش آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی خود توبہ کرو اور اللہ کی راہ میں پھر پھر کر لوگوں سے بھی توبہ کرواؤ کہ یہ ساری امت توبہ کرے گی، تب جا کر یہ مسئلہ آسمان والا کہے گا ہاں بھائی کھول دو خیر کا دروازہ، اب کوئی بند کر لے گا۔ انہوں نے کہا جی سازش ہو گئی ہمارے خلاف، وہ سازش کامیاب کیسے ہو گئی؟ اللہ نے ڈھیل دی تو کامیاب ہوئی، اگر اللہ ڈھیل نہ دیتا تو کیسے کامیاب ہوتی؟ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم بے دین ہو چکے، نافرمان ہو چکے۔ مادی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، ہم کمزور بھی ہیں، ماننا پڑے گا، نہ ایمان کی طاقت ہے نہ مادی طاقت ہے، تو اب خالی جوش و جذبے سے تو کام نہیں چل سکتا، تو ہوش کے ساتھ کام چلتا ہے۔ لیکن جب ایمان سلامت ہو پھر قلت اور کثرت ایک ثانی اسلام کی تاریخ کا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 آدمیوں کو لے کر 60,000 سے ٹکرا گئے، یعنی نہ تو کوئی عقل میں آنے والی بات، نہ سمجھ میں آنے والی بات، مستند کتابوں کی بات ہے۔ یرموک کی لڑائی میں 60,000 عیسائیوں کا لشکر تھا جو عرب تھے، 3 لاکھ مجموعی لشکر تھا، اس میں 60,000 عیسائی عرب تھے، ادھر مسلمان تھے کوئی 36,000۔
یہ لڑائی کئی دن چلتی رہی، 9 دن مسلسل تلواریں ٹکراتی ہیں، لشکر آمنے سامنے 1 مہینے سے زیادہ پڑے رہے اور 9 دن مسلسل صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی۔ ایک دن یہ انہوں نے طے کیا بھائی عرب عربوں سے لڑیں، عرب عربوں سے لڑیں، تو 60,000 عرب جبلہ بن ایہم الغسانی کی قیادت میں میدان میں آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کو پتہ چلا کہ آج یہ ان کی مجلس شورا میں طے ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے عرض کی، وہ وقت امیر بن چکے تھے، یہ معزول ہو چکے تھے، کہنے لگے ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دے دو، 30، میں ان 60,000 کا مقابلہ کروں۔ اور میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عرب ہونے کی وجہ سے فتح نہیں پا رہے، پہلے بھی تو ہم عرب تھے، یہ ہم پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اب ہمیں جو فتح ہو رہی ہے عرب ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی غیبی تائید سے ہو رہی ہے، مجھے 30 آدمی دے دو۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس لشکر میں شریک تھے، کہنے لگے مذاق کر رہے ہو کہ سنجیدہ ہو؟ تو خالد بن ولید غصے میں آ کر کہنے لگے اسلام سے پہلے تو بڑا دلیر بندہ تھا، مسلمان ہو کے بزدل ہو گیا ہے، خوار فی الاسلام و جبار فی الجاہلیہ۔ وہ کہنے لگے میں بزدل نہیں ہوں، میں انصاف کی بات کرتا ہوں کہ 30 آدمی 60,000 کے لیے بہت تھوڑے ہیں، تم نے اگر زور دکھانا ہے تو 60 لے جاؤ، ذرا ان کی رائے بھی سنو، جیسے کہ روبی 6,000 لے جاؤ، 60 کا تو اگر زور دکھانا ہی چاہتا ہے تو وہ 60 لے جا، 1,000 کا تو ہو۔ اب چونکہ خالد بن ولید امیر نہیں تھے، امیر ابو عبیدہ تھے، تو ابو عبیدہ نے بھی فرمایا کہ بات تو خالد ابو سفیان کی معقول ہے، اگر یہ کرنا ہی ہے تو 60 لے جاؤ، 30 کافی نہیں، کافی تو 60 چھوڑ 6,000 بھی کافی نہیں ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو عبیدہ میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اگر کسی بات کے لیے وہ یوں ہاتھ اٹھائیں گے نا تو کبھی اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں اس لشکر میں ہیں، ہم ایسے لوگوں سے آج محروم ہو گئے، ہمارے پاس انسان ختم ہو گئے ہیں، جانوروں کی بھیڑ ہے جس سے سارا ملک بھرا ہوا ہے، ساری دھرتی، کافر تو ہے ہی جانور، وہ تو انسان پہلے ہی نہیں، اللہ نے ان کو انسان کہا ہی نہیں، ہم بھی جانور ہو چکے ہیں۔ کچھ چند ایک ایسے ہوتے جن کے ہاتھ یوں اٹھتے تو فیصلے بدل جاتے، ہم ایسے لوگوں سے محروم ہیں۔ خالد بن ولید کہنے لگے میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، جب وہ یوں ہاتھ اٹھائیں گے تو کبھی ان کے ہاتھ اللہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ کہنے لگے اچھا پھر تو کر لے انتخاب۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا این عمر التمیمی، عمر تمیمی کہاں؟ این فضل بن العباس، فضل بن عباس کہاں؟ این زبیر بن العوام، زبیر ابن عوام کہاں؟ این رافع بن عمیرہ الطائی، رافع کہاں ہیں؟ این عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کہاں ہیں؟ این ضرار بن الازور، ضرار ابن ازور کہاں ہیں؟ این عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر کہاں ہیں؟ این عبادہ بن الصامت، عبادہ بن صامت کہاں ہے؟ این شرحبیل بن حسنہ، شرحبیل بن حسنہ کہاں ہیں؟ ایک ایک کر کے 60 آدمیوں کو الگ کر دی، یہ سب صحابی ہیں، ان میں تابعی شاید ہی کوئی ہو، شاید صحابی ہیں، ان میں 44 انصار، 22 مہاجر، 44 انصار، 12 مہاجر، تو 18 مہاجر۔ تو ایک انصاری کہنے لگے ہمیں مروانے کے لیے آگے کرتا ہے، اپنی قوم کو پیچھے کرتا ہے۔ تو حضرت خالد نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ مشکل وقت میں تم لوگوں کو آگے کیا، تو میں نبی کے اعتماد پر تمہیں آگے کر رہا۔
کہنے لگے ہاں تو نے سچ کہا. ان سے کہا جاؤ تیاری کرو، جاؤ تیاری کرو. کیا تیاری کی انہوں نے؟ ان 60 میں سے کوئی ایک بھی ساری رات نہیں سویا، سب مصلی پہ بیٹھو. اور زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سارے لشکر میں آ رہی تھی. وہ بڑے لمبے قد کے تھے، بڑی آواز تھی ان کی، تو ان کی آہ و بکا سارے لشکر میں دھنے بکھیر رہی تھی. جو فوج اللہ کو یوں منا سکتی ہو تو ان کا مسئلہ کیسے نہیں حل ہوگا؟ جو اللہ کو رو دھو کے کروا سکتی ہو مسئلہ حل، تو ان کے لیے تیر و تفنگ، ایٹم اور راکٹ برابر ہو جاتا ہے. کام تو پیچھے اللہ نے کرنا ہے. تو ساری رات سب روئے اور ان میں زرار کی آواز سب پہ بلند تھی. صبح جب نکلے یہ سارے لوگ تو زرار میں ازور کی عادت تھی صرف دھوتی پہن کے لڑا کرتے تھے. ایک دھوتی ہوتی تھی بس اور نیزہ. کبھی تلوار سے نہیں لڑے، کبھی ڈھال نہیں لی، کبھی زرہ نہیں پہنی. اس دن اسی طرح دھوتی پہن کے نکلے. حضرت خالد نے کہا واپس جاؤ، زرہ پہن کے آؤ، نیزہ چھوڑ کے آؤ، آج تلوار کام دے گی، تلوار لے کر آؤ. تو یہ پہلا اور آخری مارکا ہے زرار کا جس میں انہوں نے زرہ پہنی پوری. اور ان کی بہن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے ساتھ آئیں. اور حضرت اسما زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی وہ ان کو چھوڑنے کے لیے ساتھ آئیں. یہ 60 آدمی کہاں جا رہے ہیں؟ 60,000 سے لڑنے جا رہے ہیں. کوئی زمین آسمان ایسا منظر دکھا سکتا؟ کوئی تاریخ ایسے قصے بتا سکتی؟ تو وہ یوں سمجھے کہ یہ ہم سے ڈر گئے، صلح کرنے آ رہے ہیں. تو جبلہ کہنے لگا آج میں بڑی سخت شرطیں رکھوں گا، ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں. تو درمیان میں کھڑا ہوا پہلی صف میں آ کے کہنے آج پتہ چلے گا تمہیں میں کیسی سخت شرطیں رکھتا ہوں. خالد بن ولید کہنے لگے کون سی شرطیں؟ کہنے لگے تم صلح کے لیے نہیں آئے؟ کہا نہیں، ہم تو تجھ سے 2 ہاتھ کرنے ہیں. کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ آگے وہ بھی تو عرب تھا، ایسا کمزور تو وہ نہیں تھا. کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا جو سن رہے ہو وہی، جو سن رہے ہو وہی، 2 ہاتھ کرنے آئے ہیں. کہا جاؤ جاؤ، میں عرب کی عورت کا تانا نہیں لینا چاہتا کہ نے حقوں پر حملہ کر دیا. کہ 20 حملے کیے، 20 حملے غسانیوں نے کیے اس ایک ٹکڑی پر خالد کو قتل کرنے کے لیے. وہ ان کا خیال تھا کہ یہ قتل ہو گئے تو سارا قصہ ٹھپ ہو جائے. وہ سمجھتے تھے خالد کی وجہ سے ہو رہا، وہ تو اللہ کی طرف سے رہا تھا. ان 20 حملوں کو زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس 2 نے آگے بڑھ کے واپس لوٹا دیا. اور جب وہ حملہ کرنے کے لیے آتے تو فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے پکارتے انا فضل بن العباس وہذا زبیر ابن العوام، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر. تباعدوا یا معشر الکلاب ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے روم کے اے کتوں کی جماعت دور ہو جاؤ میرے نبی کے ساتھیوں سے. 20 حملے توڑ دیے 2 آدمی. اور انہوں نے کہاں توڑے؟ تو اللہ کی مدد تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تیرا ہاتھ نہیں تھا، تیرے اللہ کا ہاتھ. تو بھائی مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی ناراض ہوئے پڑے. اس کو مناؤ توبہ سے، رونے دھونے سے، فرائض کو زندہ کرنے سے، حرام کو چھوڑنے سے. یہ تربیت سے یہ چیز آتی ہے، خالی کہنے سننے سے نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ میں جاؤ، اللہ کی راہ میں جاؤ. تبلیغ آج کشتی نوح ہے جو امت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سفینہ اس بکھری ہوئی طوفانی موجوں پہ اس کو چھوڑا اور چلایا ہے. یہ وہ نجات کا راستہ زندہ ہو چکا ہے، چل چکا ہے کہ اس کے ساتھ چمٹنے والا وہ دنیا اور آخرت کی ساری مشکلوں سے نکلتا ہوا عافیت کے ساتھ اپنے آخرت کے گھر میں پہنچ جائے گا. ورنہ میرے بھائیوں فتنے کالی رات کی طرح چھائے ہوئے ہیں. اب اللہ کے واسطے پچھلی پر کرو توبہ اور اگلی کے لیے زندگی کی نئی بنیاد رکھو. اس کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو. تبلیغ کا جانا اپنے آپ کو بنانے سنوارنے، عالم کے مسلمانوں کو خبردار کرنے اور انہیں یا آخرت کا دن یاد دلانے اور توبہ کروانے کا کام ہے. یہ نہیں کہ ہم نے آپ کا عدد بڑھا کر
پھر ہم نے کہا چلو بھائی آج ہم بھی الیکشن میں حصہ لیں گے اور ہم بھی حکومت پہ قبضہ کریں گے. نہیں، یہ ہمارا راستہ ہی نہیں ہے. اس راستے سے دین کا آنا ہم سمجھتے ہی نہیں کہ اس سے کوئی دین آ سکتا ہے یا آئے گا. یہ ایک استنباطی چیز ہے، اس میں ہمیں اپنی رائے دینے کا اختیار ہے، حق حاصل ہے. کسی کی رائے کی کاٹ نہیں، اپنی رائے کو پیش کرنا ہے کہ دین غریبوں سے آئے گا، حکمرانوں سے نہیں آئے گا. دین کو اللہ تعالیٰ نے درخت سے تشبیہ دی ہے اور درخت کی جڑ زمین میں لگتی ہے، زمین سے اوپر جاتا ہے، اوپر سے نیچے نہیں آتا. فقراء، مساکین، یہ لوگ جب دین پر آئیں گے تو اس سے اگلا طبقہ آئے گا، اس سے اگلا طبقہ آئے گا، اس سے اگلا طبقہ آئے گا، پھر حکمران بھی آ جائیں گے. حکمرانوں سے دین نیچے نہیں آیا کرتا، نیچے سے دین اوپر چلا جایا کرتا ہے. جڑ سے پانی چلتا ہے جو اوپر کی شاخ تک کو بھی سرسبز کر دیتا ہے، اوپر کا پانی کبھی نیچے نہیں آتا. اس لیے میرے بھائیوں، حکمران ٹھیک ہو یا نہ ہو، ہم تو ٹھیک ہوں. وہ توبہ کریں یا نہ کریں، ہم تو توبہ کریں. وہ اللہ کو ناراض کریں یا راضی کریں، ہم تو اللہ کو راضی کریں. ہم تو اس کے لیے توبہ کریں. تو اس لیے بھائی، سارے بھائی توبہ بھی کرو اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدلو، اور اس کے لیے 4 مہینے چلے لگا کر اپنی زندگی کی ترتیب قائم کرو. اس غفلت میں موت آ گئی تو بالکل بے قیمت ہو کے مریں گے. نہ یہ جہان بن سکے گا، نہ وہ جہان بن سکے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق.